سال کے 12 مہینوں میں ایک مہینہ ماہ رمضان مسلم سمودائے میں بڑا خاص مانا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مہینہ رحمت، مغفرت اور جہنم سے خلاصی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ مسلم سمودائے کے لوگ اس میں کلام پاک کی تلاوت کرتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں۔ میرے ساتھ مفتی دانش قادری صاحب ہیں۔ یہ جانتے ہیں کہ پہلا جو عشرہ تھا وہ رحمت کا تھا، دوسرا مغفرت کا ہے، اور اس مغفرت کے جو عشرہ ہے اس کی کیا فضیلت ہے اور مسلمانوں کو کس طریقے کی تاکید کرنی چاہیے۔ سر، کون سا عشرہ کہلاتا ہے یہ اور کیا کرنا چاہیے مسلمانوں کو اس وقت میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے اور دوسرا عشرہ مغفرت ہے۔ مغفرت کے معنی بخشش اور کے ہیں کہ اللہ پاک گناہ گاروں کو کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ تو اس ماہ مبارک کے اندر ہمیں کثرت کے ساتھ خاص طور پر استغفار کرنی چاہیے۔ استغفار سے مطلب یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ اللہ سے توبہ کرنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں گر گڑانا چاہیے۔ اور جیسے کہ کرونا کال چل رہا ہے، لوگ دقتوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، تو اس وقت تمام انسانیت کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی معافی اپنے پروردگار سے مانگے۔ اور یہ اللہ کا کرم کہ یہ ماہ مبارک رمضان چل رہا ہے اور رمضان میں عشرہ مغفرت چل رہا ہے، تو یہ ہمارے پاس گولڈن چانس ہے کہ اس وقت ہم رو رو کر کے اللہ سے اپنی مغفرت طلب کریں، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، تو اللہ پاک ضرور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا اور جو یہ مشکلیں ہیں ان کو آسانیوں میں تبدیل فرمائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ دیکھیے، پہلا عشرے کو ہم رحمت کہتے ہیں، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے نجات کا ہوا کرتا ہے۔ تو جو عشرہ مغفرت ہے، اس کی فضیلت کے تعلق سے علماء نے لکھا ہے کہ اس میں جو ہمیں عمل کرنے ہیں وہ سب سے زیادہ استغفار ہے، کیونکہ جب بندہ توبہ کرتا ہے اور خاص طور پر نوجوان بندہ یعنی جو جوان ہیں وہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اسے دیکھ کر کے مسکراتا ہے، اپنی شان کے لائق مسکراتا ہے، اور اللہ پاک سب سے زیادہ جوان کی توبہ سے جو ہے وہ خوش ہوتا ہے۔ تو نوجوانوں سے اپیل ہے کہ وہ گناہوں سے باہر آ کر کے اور اپنی سوشل میڈیا کی لائف سے باہر آ کر کے اس ماہ مبارک کے اندر عشرہ مغفرت کے اندر اپنے گناہوں سے توبہ کریں، استغفار کثرت سے کریں، اور خاص طور پر اس ماہ مبارک کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ یہ ہے کہ کثرت سے قرآن کی تلاوت کی جائے، اور قرآن کی تلاوت فقط تلاوت تک محدود نہ ہو بلکہ اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآن ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے۔ اور جب ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں معلوم ہوگا کہ قرآن ہمیں کس چیز سے روک رہا ہے اور کس چیز کی اجازت دے رہا ہے، کیا چیز حرام ہے، کیا چیز حلال ہے۔ یہ قرآن کو جب ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے یہ تبھی معلوم ہوگا، ورنہ صرف تلاوت کریں گے تو فضیلت تو حاصل ہوگی کہ ایک حرف پڑھیں تو آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، مگر قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ صرف فضیلت کے لیے پڑھا جائے، بلکہ قرآن پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے۔ تو ہدایت تبھی ممکن ہے کہ جب ہمیں معلوم ہے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ مفتی صاحب، موجودہ دور میں یقینی طور پر جو ایک وبا ہے، کورونا بیماری، اس سے پورا ہندوستان پیڑت ہے، تو کیا کہنا چاہیں گے؟ مسلم سمودائے میں ماہ رمضان میں ایک زکوٰۃ کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے، کس طریقے سے زکوٰۃ دینی چاہیے؟ کیونکہ پہلے 2 یا 3 سال کی بات کر رہا ہوں، اس سال کے مقابلے کس طریقے کے بدلاؤ دیکھتے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، اللہ نے ایک نظام بنایا ہے زکوٰۃ کا، اور وہ زکوٰۃ یہ ہے کہ جو صاحب حیثیت ہیں، صاحب حیثیت سے مراد جن کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کی رقم اپنی ضرورت کے علاوہ ہو، یعنی رہنے کا مکان، چلنے کی سواری اور دیگر کھانے پینے کی چیزیں، ان کے علاوہ اگر ایکسٹرا آپ کے پاس اتنا ہے تو آپ 2.5% جو ہے وہ غریبوں کو دیں گے۔ تو اب کیونکہ جو حالات اس وقت ہیں تو ہمیں قرآن اور حدیث ہمیں اس چیز کی تلقین کرتا ہے کہ پہلے ہم اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں کہ جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان کی مدد کیجیے، اپنے گھر کے اندر افراد دیکھیے، اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو دیکھیے، اپنی خالائیں اور پھوپھیوں کو دیکھیے، اس کے بعد اپنے پڑوسیوں کو دیکھیے، پڑوسیوں کے بعد اور دوسرے جو لوگ ہیں ان کو دیکھیے۔ اور اس وقت خاص طور پر حالات یہ ہیں کہ کسی بھی وقت لاک ڈاؤن کا اناؤنسمنٹ ہو سکتا ہے، اور جو روزمرہ کی کمائی کرتے ہیں، روزانہ مزدوری کرتے ہیں، صبح جاتے ہیں شام کو کما کر لاتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوگا۔ تو خاص طور پر ان کی مدد کی جائے۔ اور میں نے شاید پہلے بھی کبھی ایک بات یہ کہی تھی کہ اس وقت ضرورت ہے کہ ہم اپنے نفلی جو صدقہ اور خیرات ہیں وہ کوشش کریں کہ ہم ان لوگوں کو نہ دیں جو ہمارے دروازوں پہ دن رات کھڑے رہتے ہیں، پروفیشنل ہیں،
بلکہ ہم تلاش کریں کہ کس کو وینٹیلیٹر کی ضرورت ہے، کسے آکسیجن کی ضرورت ہے، کسے بیڈ کی ضرورت ہے، تو وہ صدقہ و خیرات کے ذریعے ہم بیڈ، وینٹیلیٹر، آکسیجن کا انتظام کریں گے تو اس وقت سب سے بڑی خدمت ہوگی. کیونکہ نبی پاک علیہ السلام سے جب پوچھا جاتا کہ سب سے اچھا عمل کون سا ہے، تو کسی سے حضور فرماتے کہ پانی پلانا سب سے اچھا عمل ہے، کسی سے فرماتے کہ کھانا کھلانا سب سے اچھا عمل ہے. تو اب سوال یہ کہ سوال تو ایک تھا، جواب الگ الگ تھے. تو جواب اس لیے الگ تھے کہ اس وقت جس چیز کی ضرورت ہوتی اللہ کے رسول فرماتے کہ سب سے اچھا عمل یہ ہے. تو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت آکسیجن کی ہے، بیڈز کی ہے، وینٹیلیٹر کی ہے. تو خاص طور پر ان چیزوں پر ہم جو ہے اپنا صدقہ و خیرات خرچ کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، تو اللہ پاک ضرور و ضرور ہماری ساری مشکلوں کو آسان فرمائے گا. بہت بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ مسلم دھرم گرو مفتی دانش قادری صاحب، اور ماہ رمضان کی فضیلت بھی بیان کری بڑے ہی تفصیل کے ساتھ، اور خاص طور سے جو صدقے کا کانسیپٹ ہے وہ بھی بتایا کہ کس طریقے سے آپ کو جو صدقہ ہے وہ دینا ہے. موجودہ جو دور ہے اس میں ایک بڑی پریشانی آکسیجن سلنڈر کی ہے. اگر آپ کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے کہ آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں تو آپ اسے گیس سلنڈر، آکسیجن سلنڈر دلا سکتے ہیں، دوائیاں دلوا سکتے ہیں. اور پہلے اپنے پریوار کی مدد کریں، اپنے پڑوسی کی مدد کریں، اپنے رشتہ دار کی مدد کریں. اس کے بعد اگر آپ کے پاس اتنی حیثیت ہے تو پھر دوسرے کی مدد کریں. کیمرہ پرسن فردین علی کے ساتھ عبد الواجد، امرت وچار، مراد آباد.